اگلا پیغام جو ہمارے لیے اس سورہ میں آیا، آیت نمبر 22 دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، اور وہ تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متکبر شخص نہیں پسند، خود پسندی اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 چیزیں مہلکات میں ہیں، نمبر 1 بخل، نمبر 2 خواہش نفس، اور نمبر 3 خود پسندی۔ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں نہیں پسند، یہ تینوں چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ اللہ کا خوف ظاہر اور باطن میں ہونا، عدل، انسان خوشی میں کرے یا غم میں کرے، دونوں حالتوں میں، اور میانہ روی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تکبر کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو متکبرین نہیں پسند، تکبر کرنے والا شخص نہیں پسند، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی یا ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو جواب دیتے ہیں اگلوں کی کہانیاں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی میں یہ گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو ذرا کیسا برا بوجھ ہے یہ جو اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا، بس اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جن کا انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اندازہ کریں ذرا، ذہن میں لائیں 9/11 کو، ذہن میں لائیں 5 اکتوبر کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں، جب زمین اللہ ہلا دیں، تو کون ہے جو اس زمین کو اس کی جگہ پر برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہاں یہ جو بات آئی نا کہ یہ بھی اوروں کا بوجھ بھی ساتھ ہی اٹھائیں گے، تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں ایک روایت ملتی ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، جبکہ جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہم کون سا بوجھ دوسروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہم نیکیوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا دوسروں کے گناہوں میں حصہ دار بنتے ہیں، اور کوشش یہی کریں کہ حد الامکان گناہوں سے تو پرہیز ہی رکھیں۔ اور پھر آیت نمبر 28 کو دیکھیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ مشرک کی، کافر کی موت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں نا تو پھر وہ عاجزی پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم برائی نہیں کریں گے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، اور یہی کیفیت ان کی حشر کے میدان میں بھی ہوگی۔ وہاں یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہم جا کے سورہ المجادلہ میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو جو ہے وہ کفر کرنے والے نہیں، یا ہم تو شرک کرنے والے نہیں۔ اللہ کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے آئے، بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ بس کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا یا تکبر کرنے والوں کا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ دل سے دعا مانگے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ آپ ہمیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے، دور رکھیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ نے کہا وہ متکبر ہے، اطاعت سے انکار کرے گا وہ متکبر ہے۔ پھر ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا نا، اس نے حکم کی نافرمانی کی تھی، عبادت میں تو وہ بہت آگے تھا،
عبادت گزار تو تھا نا، لیکن وہ متکبر تھا، وہ نافرمان تھا، اس نے نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسے جو ہے وہ متکبرین میں شامل کر دیا۔ تو کہیں اگر ہم تو نافرمانیاں اس طرح نہیں کر رہے کہ کہیں چاہتے نہ چاہتے ہم تو متکبرین میں شامل نہیں ہو گئے، تو اس کو ہم نے اس پہ غور کرنا ہے اور اپنے لیے سبق لکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے کسی حکم پر سر کو اکڑانا نہیں ہے۔ نہیں بھائی میرے سے تو نہیں ہوتا، اچھا تم کر رہی ہو نا کرتی رہو، بھائی دیکھو خود کیا کرو نا، کیا اوروں کے بھی پیچھے پڑ جاتی ہو۔ تو اس طرح کا رویہ ہم نے نہیں اپنانا۔ اس کے مقابلے میں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پرہیزگاروں کا انجام کیا ہوگا اگر ہم اللہ کی اطاعت پر چلیں گے۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز ہے جو اتاری، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، ہمیشگی والے باغات ہیں جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ آپ اپنی خواہشات کی ایک بہت لمبی لسٹ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسے ہی بدلے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ایک ایک خواہش کو پورا کریں گے، جو آپ سوچیں گے ایک آپ کے دماغ نے سوچا چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ خواہشات کو دنیا میں اگر ہم سائڈ پہ کر دینا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ساری خواہشیں پوری کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ان خواہشات کو بھی پورا کرے گا جو دنیا میں اس نے اللہ کے لیے پوری نہ کی۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو ایکٹنگ کا شوق ہے، ایک بندہ ہے اس کو ماڈلنگ کا شوق ہے، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں ایکٹنگ کروں، میں بہت بڑی سپر سٹار بنوں، بہت بڑی ہیروئن بن جاؤں، لیکن وہ دنیا میں اللہ کی محبت میں اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہی تو قیامت کے دن جب اسے جنت دے دی جائے گی تو اس کی مرضی وہ وہاں پر ماڈلنگ کرے، وہ وہاں پر بڑی فلم سٹار بنے، جو مرضی ہے کرے، ہم جو خواہش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خواہش کو پورا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا اس آیت میں آپ سے مجھ سے وعدہ ہے، یہ اس کا پیغام ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، میری اطاعت پہ گزار لو، پھر بعد میں تم جیسا کرو گے نا ویسا ہی ہوگا۔ یہ پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، تو اس سے اس کے ماں باپ اور سسرال والے کیا کہتے ہیں، میاں کی جی میں جی ملانا، وہ جو کہ کر لینا، ہاں میں ہاں ملانا، کچھ عرصہ تم اس کی مانو گی نا، پھر ایک وقت آئے گا تم کہو گی نا تو وہ تمہارے قدموں میں بیٹھے گا، تمہارے پاؤں بھی دبائے گا، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے، پھر وہ قدموں میں بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے کے میں آپ کو یہ مثال دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم دنیا میں اطاعت کر لیں گے نا، ہمیں جو اللہ نے کہا مان لیں، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے، اس کی رحمتوں کو پا لیں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر قیامت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری خواہشیں پوری کرے گا۔ ایمان والوں کی موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے، فرشتے جب ان کی جان نکالتے ہیں تو اس حال میں ان کی روح قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اعمال کی وجہ سے ملے گی جنت۔ آپ اعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس جو ہے وہ محنت کا اجر دے گا۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے تیرے رب کا حکم لے کر آ جائیں؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ انتظار میں ہے کہ اللہ عذاب لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کے ہوتے کیسے عذاب لے آتے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی یہ اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے، جب آپ کسی کو حقیقت بتاتے ہیں، جب آپ کسی کو صحیح دین یا صحیح راستے کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اچھا پھر ہمارے باپ دادا غلط تھے، اچھا پھر اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں جو ہوتا آیا کیا وہ غلط تھا؟ بھئی ہماری نانیاں دادیاں بھی پڑھی لکھی تھیں، ہمارے دادا نے بھی فلاں مدرسے سے کورس کیا تھا، تو اس کے باوجود بھی شرک گھٹی میں رچا بسا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پہلے بھی لوگوں کا رویہ تھا، اب بھی یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ جو لیم ایکسکیوزز ہم دیتے ہیں نہ کرنے کے بہانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک بتانے والے کا کام تو صرف بتا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔
اگلی آیات میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے اور انہوں نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ نے انہیں سزائیں دیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اختلاف، جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کافر کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی کو نقصان دے گا، انسان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ صرف کن کہتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور اسی کن فیکون پہ ایک دفعہ دل سے اپنے لیے دعا کریں کہ اے اللہ میں آپ سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ، وہ گناہ جو میں جانتی ہوں اور جو میں نہیں جانتی، جو آپ کو پتہ ہے اور جنہیں میں گناہ بھی شاید شمار نہیں کرتی، میں آپ سے ان سب کی معافی مانگتی ہوں، آپ اس معافی پر کن کہہ دیجئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یقین رکھیے، ہم معافی مانگیں گے تو وہ فیکون کہتے ہوئے یہی معاف کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دین کا طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی دین کی محفل میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے بیٹھنے کے نیچے، اس کی بیٹھنے کی جگہوں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں، اور آپ ان پروں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ اپنی خاص رحمت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اسی آیت کی جگہ پر معاف کر دیں جب ہم دل سے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم تیرے بڑے ہی گناہ گار بندے ہیں، لہٰذا ہماری معافی کو قبول کر، اور اس رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی گھڑیوں میں ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لے، ہمیں اپنی خاص رحمت میں شامل کر دے۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ کے حوالے سے کچھ آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مال چھوڑے، اپنے وطن کو چھوڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں دنیا میں بھی اجر دیا اور ہم انہیں آخرت میں بھی اجر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں۔ کھول کھول کر بیان کرنا کیا ہے؟ آیت نمبر 44 کو دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ آیات کھول کھول کر بیان کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کی آیات کو واضح اور صاف صاف بیان کر دیا ہے، پھر مزید کیا کھولنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے پاس جو کتاب ہے، اس کتاب کے علم کے لیے ہمیں ایک ڈکشنری کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ہم دنیا کا علم لیتے ہیں نا، تو دنیا کے علم کے لیے ہمیں ڈکشنری چاہیے ہوتی ہے۔ آپ انگلش پڑھتی ہیں تو آپ کو انگلش کے لیے ایک ڈکشنری چاہیے ہوتی ہے، اردو کی ڈکشنری چاہیے ہوتی ہے، تاکہ ہم اس لفظ کا صحیح مطلب سمجھ سکیں کہ یہ لفظ اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے اور یہ اس کے علاوہ کہاں کہاں کن کن معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اس قرآن کی بہترین ڈکشنری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، یہ سارے کا سارا آئے گا اسی میں کہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں کو۔ اور بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ یہ کسی صورت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے۔ پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اگر میں پکڑنا چاہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ مجھے بتاؤ اگر میں پکڑنا چاہوں تو کون ہے جو بچا سکے گا؟ اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نرغے سے بچا سکے؟ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ گھر میں باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، مطلب بچوں کی ماں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارے عام نارملی مڈل کلاس فیملیز میں کہ ماں باپ بچے کو کہتی رہتی ہے، بچہ نہیں سنتا ایک بات۔ ماں تانے بھی دیتی رہتی ہے کہ دیکھو آئے گا نا تمہارا باپ تو میں بتاؤں گی، تمہارے ابو جی آئیں گے نا تو بتاؤں گی۔ اور پھر ابو جی جب آتے ہیں اور ابو جی کو بچے کی غلطی کا پتہ لگتا ہے اور ابو جی اپنے لاڈلے سپوت کو کہتے ہیں ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ پکڑتے ہیں نا تو پھر ماں بھی نہیں بچا سکتی۔
پھر جب وہ لگانے پہ آتے ہیں نا تو پھر مائیں بھی نہیں بجا سکتی. اب تو چلو یہ ٹرینڈ کم ہو گیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرا ہمارے، اور وہ تربیت کا بہترین وقت تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب باپ کا ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا، اور باپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بچے بہت کچھ نہیں کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرا کر پکڑیں یا بغیر ڈرائے چلتے پھرتے پکڑ لیں، اللہ کی مرضی. ہم میں سے کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے. اللہ تعالیٰ پھر مثالوں سے بیان کر رہے ہیں، ذرا غور تو کرو، کیا تم لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں مل جائے اس کی وہ تعمیل کرتے ہیں. یہاں ذرا رک کے سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اور تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے سامنے جھک رہی ہے تکبر کے بغیر، اور ایک ہم ہیں، ہماری تو میں ہی ختم نہیں ہوتی. اصل میں یہ تو میں وہ، میں ایسی تو میں ویسی، ہماری تو اکڑی ختم نہیں ہوتی. یہی ہوتا ہے نا ہمارے تو. جب آپ امیجن کریں ایک ایسے بندے کو جس نے کلف لگا سوٹ پہنا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کپڑوں کی صفائی کا تو بہت خیال رکھتا ہے کہ کہیں کلف میں سلوٹ نہ آ جائے، کپڑوں میں سلوٹ نہ آ جائے. کردار میں جتنے مرضی داغ لگ جائیں اور جتنی مرضی سلوٹیں آ جائیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہے دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ارد گرد ہر چیز کا سایہ ہے جو ہر وقت جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدے کر رہا ہے؟ تو تم کیوں نہیں سجدے کرتے؟ تم کیوں تکبر میں آ گئے ہو؟ حالانکہ تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. آیت نمبر 53 دیکھیں کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی اللہ کی دی ہوئی ہیں. اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو تم اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دور کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ بیمار ہوتے ہو، تکلیف میں آتے ہو، آزمائش میں آتے ہو، تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس دکھ کو دور کر دیتا ہے، تمہیں نعمتوں کا مزہ چکھا دیتا ہے، پھر تم اللہ کو بھول جاتے ہو. پھر تم اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد ہی نہیں کرتے، تم اس کی دی گئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو. حالانکہ تمہیں پتہ ہے جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں. واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا. یہ کیا بات ہو گئی؟ اہل عرب کیا کیا کرتے تھے؟ اہل عرب جو ان کی کمائیاں ہوتی تھی اس میں سے اپنے بتوں کا بھی حصہ رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ وہ آپ سے پوچھے گا، وہ تم سے سوال کرے گا. اور وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہوتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہو، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یعنی بیٹے. ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دفنا دے. کیا ہی برے یہ فیصلے کرتے ہیں. مشرک معاشرہ تھا نا، بیٹی کی جو ہے وہ قدر نہیں تھی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کا بہت بڑا مقام قرار دیا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی جگہ پر شادی کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں آپس میں اکٹھی جوڑی اور کہا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو بیوی ہے نیک بیوی وہ خیر المتاع ہے، بہترین متاع نیک بیوی قرار دی گئی. تو بیوی بھی تو عورت ہی ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتے؟ عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ عورتوں کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، انہیں زندہ درگور کر دیتے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا. ہائی لائٹ کریے گا آیت نمبر 61. لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے. جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے. نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص
गुनाह पर अल्लाह ताला गुनाह पे गुनाह करता जाए, अल्लाह उसकी गिरफ्त करना चाहे तो अल्लाह ताला हर गुनाह पे अगर हम सबको पकड़ना चाहते तो एक वक्त ऐसा होता ज़मीन पर तो कोई इंसान ही ना रहता। हम तो इतने गुनाह करते हैं, अल्लाह हर गुनाह पे ऐसे पकड़ने लगता तो हम में से तो कोई भी ना होता। अल्लाह की मेहरबानी, उसने ऐसा नहीं किया, वो ढील देता है कि शायद हम समझ जाएं, शायद कि हम सुधर जाएं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो नहीं सुधरेगा उसके लिए फिर जहन्नम की आग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेश रो होऊंगा, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हमारे लिए इंतज़ार करेंगे हौज़े कौसर पर। कब? जब हम कामयाबी के साथ हौज़े कौसर तक जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर से अपनी तमाम आफाक की निशानियों को बयान कर रहे हैं। चौपाए बनाए, उनमें भी इबरत है, वो उनमें गोबर भी है और फिर खालिस दूध भी निकलता है जो पीने वालों के लिए है। गाय है तो गाय के दूध भी हम इस्तेमाल करते हैं, मक्खन बनता है, घी बनता है और उसी पेट से गोबर भी निकलता है। अल्लाह कह रहे हैं समझ नहीं आती, खजूर के दरख्त हैं, अंगूर के दरख्त हैं, तुम उनसे शराब भी बनाते हो और उम्दा रोज़ी भी हासिल करते हो। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शहद की मक्खी का जिक्र किया, जिस वजह से इस सूरह का नाम सूरह अन-नहल है। आयत नंबर 68 को देखें, आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची जगहों पर अपने छत्ते बनाओ और हर तरह के मेवे खाओ और अपने रब की आसान राहों में चलती फिर। और उनके पेट से रंग बरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, जिसमें लोगों के लिए शिफा है और गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी भी है। शहद की मक्खी पहाड़ों में, दरख्तों में, इंसानी इमारतों की बुलंदियों पर जाकर अपना छत्ता बनाती है और फिर बागों में, जंगलों में, वादियों में, पहाड़ों में घूमती रहती है। हर तरह के फलों का जूस अपने पेट में जमा करती है और फिर वो जहाँ जहाँ से गुजरती है उन्हीं रास्तों पर वापस लौटती है। फिर वापस आकर अपने छत्ते में बैठ जाती है जहाँ उसके मुंह या दुबर वल्लाहु आलम उससे वो शहद निकलता है जिसे कुरान ने शराब से ताबीर किया, यानी मशरूब। शराब कहते हैं पीने की चीज़ को, ऐसा मशरूब जिसमें शिफा भी है। मुख्तलिफ रंग का होता है ना शहद भी, कोई सुर्ख है तो कोई सफ़ेद है, कोई नीला है तो कोई जर्द है। हर तरह के जो है वो फलों का वो जूस लेती है। फलों का कलर कोई भी हो, शहद में आपको लाइट और डार्क 2-3 कलर मिल जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। वो तो हर रंग के जो है वो फल कोई पौधे को चखती है, हर फल का जायका चखती है और वो तुम्हारे लिए शहद तैयार करती है और इसमें शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक शहद में शिफा है और उसमें आता है कि 3 चीज़ों में शिफा है जिसमें एक शहद पीना भी है। और इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सहाबी थे, उनको ना दस्त का मर्ज हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मशवरा दिया कि शहद इस्तेमाल करो, इससे दस्तों में अफाका हो गया। उन्होंने आकर बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उन्हें शहद पीने का मशवरा दिया जिससे उनका पेट मजीद साफ हो गया। घर वाले समझे कि शायद मर्ज में इजाफा हो गया है। फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने कहा कि जो है वो तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, जा और उसे शहद पिला। और जब उसने तीसरी दफ़ा शहद पिया तो वो कामिल तौर पर ठीक हो गया। होता क्या है कि वो पेट साफ हो रहा था, उन्हें मोशन शुरू हो गए तो वो जो है वो पेट को साफ करने का काम कर रहा था और घर वाले समझ रहे थे कि मजीद उनकी हालत ख़राब हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती। इसी तरह अगला पैगाम हमारे लिए अगली आयत में, अल्लाह ताला ने ही तुम सबको पैदा किया, वही तुम्हें फोत करेगा। तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि कुछ जानने बूझने के बाद भी न जाने। बेशक अल्लाह दाना और तवाना है। आप देखें, ज़ोफुल उम्री होना ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है। जो बहुत ज़ईफ़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो उनका मतलब ज़ोफ़ की वजह से उनका दिमाग, उनकी सलाहियतें उस तरह काम नहीं करती, वो चल फिर नहीं सकते, वो अपने काम खुद से कर नहीं सकते, उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता, उनका जिस्म साथ देना छोड़ देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं इनमें भी तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। ऐसे में हमारा काम क्या है? हमें हर हाल में अपने माँ बाप का शुक्र, अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। होता क्या है कि माँ बाप तो अपने 8-10 बच्चों को भी पाल लेते हैं, लेकिन उन 8-10 औलादों पर 1 या 2 माँ बाप भी भारी पड़ जाते हैं
اور ہمارے اس معاشرے کا دکھ کے ساتھ دستور یہ ہے کہ زندہ ہم ماں باپ کو پوچھتے نہیں، بعد میں ہم روتے دھوتے رہتے ہیں، بعد میں ہم ماں باپ کے لیے وہ جذبات رکھتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں رکھے ہوتے۔ ہمیں وقت رہتے اس بات کو سمجھنا ہے۔ وہ کسی نے نا اس سارے منظر کی ایک بہت پیاری منظر کشی کی، اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو میں شاید الفاظ میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ کیتی جیوندیاں خدمت نہ ماں پیو دی، یعنی کہ زندگی میں آپ نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، مویاں ڈھونگ رچاون دا کی فائدہ، کہ آپ مر گئے ہیں، اب آپ روتے پیٹتے پھر رہے ہیں کہ اب تو میرے ماں باپ چلے گئے، پہلے کول بہ کے دکھڑا پھولیا نہیں، یعنی کہ ماں باپ جب زندہ تھے تو ان کے دکھ سنے نہیں، پچھو روون کرلاون دا کی فائدہ، بعد میں پوری زندگی بھی آپ روتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پوچھی، جب ماں باپ زندہ تھے نا تو پھر جو فروٹ بیگم کی طرف جاتا تھا وہ ماں باپ کی طرف کبھی نہیں تھا گیا، تو ماں باپ کو تب نہیں تھا پوچھا کہ جب زندہ تھے پچھوں دیگاں چڑھاون دا کی فائدہ، کہ وہ مر جائیں تو آپ دیگیں چڑھاتے بھی رہو تو کیا فائدہ۔ سفتر جدے تے ماں پہ نہ گئے راضی، انہوں مکے بھی جاون دا کی فائدہ۔ اگر ہم مکے بھی چلے جائیں نا، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ماں باپ ناراض چلے گئے، پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک سٹریچ میں یہ پوری ورڈنگ سنیں، شاید آپ کو سمجھ آئے کہ کیتی جیوندیاں خدمت نہ ماں پیو دی، مویاں ٹونگ رچاون دا کی فائدہ، پہلے کول بہ کے دکھڑا پھولیا نہیں، پچھو روون کرلاون دا کی فائدہ، سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی، پچھوں دیگاں چڑھاون دا کی فائدہ، سفتر جدے تے ماں پہ نہ گئے راضی، انہوں مکے بھی جاون دا کی فائدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے۔ جو اگر زندگی میں پیچھے ہو گیا، اگر کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطیاں ہو گئیں، معافی مانگ لیں اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی، اپنے والدین سے بھی۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور ماں باپ بھی بڑے غفور الرحیم ہے۔ ہم بڑے سے بڑی غلطی کر کے بھی والدین کے پاس بیٹھتے ہیں نا، ہم معافی نہ بھی مانگیں، ہماری شرمندہ نگاہیں انہیں بتا دیتی ہیں کہ ہمارے بچے آج معافی مانگنے آئے ہیں، تو ایک دفعہ دل سے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر بھی اور ہم سب کے والدین، آپ سب کے جو سن رہے، جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، دل سے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر بہترین رحم کرے، آمین۔ اگلا پیغام آیت نمبر 71 اور 72۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جسے زیادتی دی گئی وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس میں اس کے برابر نہ ہو جائیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو گئے؟ دو بھائی ہیں اور اللہ نے ایک کو رزق زیادہ دیا اور دوسرے کو کم، تو دوسرا اس کو اپنے برابر کبھی بھی نہیں آنے دے گا کہ کہیں یہ میرے برابر آ کے میرے ساتھ نہ بیٹھ جائے۔ اور اسی طرح انسان اپنے ملازموں کو بھی اتنا ہی دیتا ہے کہ کہیں ہمارے ملازم ہیں سر نہ چڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر ہو گئے ہو؟ اللہ ہی ہے نا جس نے تمہیں دیا، کیا ہو گیا اگر تم تھوڑا کسی اور کو بھی دے دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیویوں کو کہا کہ بیویاں کیا ہیں، بیویوں کی قدر کرو، شکر کرو کہ بیویاں تمہارے لیے ہیں، اور بیویوں کی دلجوئی کرو کیونکہ وہ تمہاری نسلیں بڑھاتی ہیں، تمہارے لیے تمہاری اولادیں پیدا کرتی ہیں، مشقتیں اٹھاتی ہیں، اور اللہ کے علاوہ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی قدرت رکھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے واضح کیا اور ایک اور مثال دی کہ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ مثال کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو مثال ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آزاد اور غلام کی مثال ہے۔ ایک شخص جو کسی کا غلام ہو، فرض کریں آپ کی میڈ ہے، وہ آپ کی مرضی کے بغیر
کچھ پکا نہیں سکتی، کچھ کھا نہیں سکتی، کسی کو کچھ دے نہیں سکتی، اس کی جگہ آپ ہیں تو آپ آزاد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی والی زندگی دی، تو آپ کی مرضی آپ کھائیں، رہیں، سوئیں، جاگیں، جس کو جو مرضی ہے دیں، کسی چیز میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو ایک آزاد اور ایک غلام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کا عبد بننا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تکبر کی ان حدوں کو کیسے چھو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا کوئی اختیار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ تکبر کریں۔ اسی طرح ایک اور اللہ مثال بیان کرتا ہے 2 شخصوں کی، جس میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی وہ سیدھے راستے پر برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، ایک بندہ قرآن سنتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن کو وقت دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ جو اپنے کھانے پینے مستی میں لگا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، ہو ہا ٹھٹھے بازیاں خوش گپیاں، کیا وہ اور ایک وہ مومن جو رات بھی جاگتا ہے تو اللہ کے لیے، دن بھی گزارتا ہے تو اللہ کے حکم پر، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہاری کان اور تمہاری آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس آیت میں بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں بتا دیا گیا ماؤں کے پیٹوں سے نکلے ہو تو ماؤں کی بھی قدر کرنا اور ماؤں کے بھی شکر گزار رہنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماں کی اب اس طرح قدر نہیں کی تھی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے پہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کی۔ دوبارہ پوچھا، کہا ماں کی۔ تیسری دفعہ پوچھا ماں کی۔ جب چوتھی دفعہ پوچھا تو کہا باپ کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ماؤں کی تو قدر کرنی ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے 9 مہینے تک مشکلیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اس کے باوجود کیا آج ہم گونگے بہرے اندھے نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارے کان ہوتے ہوئے بھی ہمارے کان قرآن سننا نہیں چاہتے؟ تو کیا ہم بہرے نہیں، یا ہم قرآن سن کے قرآن پہ توجہ نہیں دینا چاہتے، غور نہیں کرنا چاہتے، آنکھیں کھول کر اس قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، تدبر کی آنکھ سے اس قرآن کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور تفکر والا دل ہی اللہ نے نہیں دیا؟ تو پھر کیا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا ہمارے دل سیاہ اور مردہ نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی تاکہ ہم شکر کریں، اور ہم شکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر استعمال کرنے کے آج تک قابل ہی نہیں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صلاحیتوں کو دین کے لیے لانے والا بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پھر ایک طویل لسٹ۔ پرندے ہیں، پرندوں کو دیکھو کیسے اڑتے پھرتے ہیں، گھر اللہ نے ہمارے لیے بنائے اور سکون کی جگہ بنائی، چوپائے بنائے جن کی کھالوں سے ہم ہر طرح کے جو ہے وہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بہت سی چیزیں پیدا کیں، پہاڑ اور درخت بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درخت بنائے ان کے سائے کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو پہاڑ بنائے ان میں ہم غار بنا کر رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، کرتے بنائے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچائیں، لڑائی میں تمہارے کام آئیں۔ اللہ تو تمہیں ساری نعمتیں پوری پوری دے رہا ہے، کیوں؟ لعلکم تسلمون، شاید کہ تم اس کے لیے مسلمان ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو اکثر ناشکرے ہیں۔ یہاں آ کے رک جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں کی ایک طویل لسٹ دی اور کہا کہ یہ نعمتیں جانتے ہوئے بھی ناشکرے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، انہیں ان نعمتوں کا احساس نہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی دیتے ہیں، اور پھر ہم ان نعمتوں کی قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی شکوہ ہے یہاں پر کہ ہم میں سے اکثر ناشکرے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں سے اکثر ہیں جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کو تو احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ دیا ہے۔
لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم امت کے تمام گواہوں کو کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے ان کی توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے تو عذاب کو پھر نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اس دن تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو دنیا میں یہ بہانے یا بہتان بازیاں کیا کرتے تھے نا، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان پر ہم عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسدون، کیونکہ یہ فساد کیا کرتے تھے، یہ مفسد تھے، یہ ہر جگہ فتنے پھیلایا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے لیے اگلی آیت میں پیغام کہ یہ قرآن ہمارے لیے کیوں اترا؟ کیونکہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغامات دیے حکم کی صورت میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا صلح رحمی کرنی ہے، عدل و احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور بالمعروف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے 3 حکم دے دیے اور پھر 3 باتوں سے روک دیا۔ کس سے؟ بے حیائی سے، ناشائستہ کاموں سے اور ظلم و زیادتی سے۔ 3 کام کرنے ہیں، 3 سے بچنا ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے، تو یقیناً زندگی میں اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اگلا پیغام ہمیں اگلی آیت میں دیا گیا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ہم نے قسموں کی بات کر دی گئی کہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو اس قسم میں اللہ کو جب وہ بیچ میں ضامن بناتا ہے تو اس کا کام ہے کہ اس قسم کو پورا کرے۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ یعنی کہ قسم کا ہر حال میں آپ کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے قسم جو کھائی وہ غلط ہے اور آپ کو اس سے بہتر چیز مل رہی ہے، تو آپ اس قسم کو توڑیں گے اور اس کا کفارہ بھی ادا کریں گے۔ اور پھر آیت نمبر 94 دیکھیں، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑے سخت دن کا عذاب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی اخلاقی پستی ہوتی ہے کہ آپ قسم کھائیں اور پھر توڑ دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات مجھے سخت ناپسند ہے، لہٰذا تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تمہیں اس بات کا علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے۔ نوٹ کریں، انڈرلائن کریں آیت نمبر 96، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ دنیا فانی ہے، اس لیے دنیا سے زیادہ لمبا نہیں جڑنا، دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا۔ کس سے جڑنا ہے؟ بقا سے جڑنا ہے، وہ جو آخر میں لا حاصل ہے۔ ہمیں جو ملے گا وہ ہمیشگی کے لیے ملے گا۔ اگر ہم یہ چھوٹی سی زندگی اللہ کی اطاعت پر گزاریں گے، اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے، تو وہ بہترین بدلہ دے گا، اور یہ بدلہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن وہ با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ بس قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہاں بتا دیا گیا کہ محنت کا اجر مرد ہو یا عورت برابر ملے گا۔ جس نے جو نیکی کی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی اس کی اس نیکی کو لے آئیں گے۔ جس نے صبر کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس کے صبر کا بہترین بدلہ دیں گے۔ جو نیکی کرے گا وہ اجر پائے گا۔ اور اگلی آیت میں جو حکم ہے وہ یہ کہ جب جب قرآن کی قرات کرنی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن پڑھتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے اس شیطان سے جو رجیم ہے، جو لعنت زدہ ہے۔ اور اسی آیت کی وجہ سے ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں اور
والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس روز اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ کس کا؟ شیطان کا۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرا لیں۔ شیطان ورگلائے اور آپ بہ جائیں، شیطان کوئی وسوسہ ڈالے اور آپ اس وسوسے میں فوراً سے جی حضوری کر لیں تو پھر شیطان بھٹکا ہی دے گا۔ اگلا پیغام آیت نمبر 104 دیکھیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کو سیکھنا نہ چاہے، قرآن پر ایمان رکھنا نہ چاہے، جو بندہ قرآن سے ہدایت لینا نہ چاہے تو کوئی کیسے اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اور جو شخص کفر کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 108 دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غافل ہیں، انہیں آپ جو مرضی کہہ لیں یہ پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ جبکہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے فتنوں کے بعد ہجرت کی، جہاد کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر ڈٹے رہے، اللہ کہہ رہا ہے تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور سوچیں اگلی آیت، ہر دفعہ میں اس آیت کو ہائی لائٹ کرواتی ہوں دورہ قرآن میں، اور ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس آیت کو اور اس کی جگہ ہم کسی چیز کو نہیں لا سکتے، کسی اگزامپل کو ہم مزید اس میں چینج نہیں کر سکتے۔ غور سے آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ روایات میں تو آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے قبیلے کا ذکر کیا جس پر اللہ نے اپنی گرفت فرمائی، اللہ نے ان پر قحط سالی مسلط کر دی، ویسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ لیکن ہم اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ تو تمثیل دے رہے ہیں نا، مثال بیان کر رہے ہیں۔ سوچیں اپنے شہر کو، سوچیں اسلام آباد، راول پنڈی، میاں والی، بہاولپور، فیصل آباد، لاہور، کراچی، حیدرآباد، کوئی بھی شہر، کوئی ایک بستی، کوئی ایک شہر جس میں ہر طرف امن ہے، اطمینان تھا، ایک وقت تھا رزق کی کمی نہیں ہوتی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی کہ بندے نعمتوں کا کفر کرنے پہ آ گئے، اور جب وہ کفر میں حد سے بڑھے اللہ تعالیٰ نے پھر بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ کیوں؟ یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ کیوں رمضان سے پہلے پیاز 1400 روپے دھڑی تک چلے گئے؟ آپ سوچیں ذرا، کل کا ریٹ ہے 150 پہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نعمتیں ایک دم سے کھینچ لی جاتی ہیں؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا نا۔ اس آیت کو دیکھ کر یاد رکھیں، اگر کبھی آپ کے علاقے میں کہیں کچھ ایسا ہو تو سمجھ لیں کہ ہمارے علاقوں میں نعمتوں کی ناشکری کی جا رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک اور حکم دے دیا کہ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اس نے حلال اور پاکیزہ جو چیزیں دیں ان پر اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد پھر حلال اور حرام کا تذکرہ، ہم یہ ٹاپک پوری ڈیٹیل میں پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس پر ہم اس دفعہ بات نہیں کریں گے، سوائے آیت نمبر 116 کے کہ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ یا بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 119 دیکھیں کہ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کب غلطی ہو گئی، جہالت کی وجہ سے ہو گئی، لا علمی کی وجہ سے ہو گئی، توبہ کر لیں، ثم تابو، پھر توبہ ہو گئی، پھر وَأَصْلَحُوا، پھر اصلاح بھی ہو گئی، اپنی اصلاح بھی کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیں، اللہ سے دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا عہد بھی کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر غفور الرحیم ہے۔ اگلا پیغام آیت نمبر 125، کیا کرو ادعو الی سبیل ربک،
اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہتنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا کیا کرنا ہے جب لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلانا ہے تو کیا کرنا ہے، حکمت کے ساتھ بہترین طریقے سے۔ ہمارے ہاں انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً فرقہ واریت پہ آ جاتے ہیں، کسی اور فرقے کو نہیں دیکھنا، کسی اور مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، کسی اور مدرسے میں تعلیم نہیں لینی۔ کیوں؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت آگے پہنچانی ہے تو ہمیں دعوت دینے کا طریقہ کیا کہ آپ سب کو کہیں آپ آئیں اور قرآن پڑھیں۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ جس فرقے سے مرضی تعلق رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کا قرآن ایک ہی ہے، ہم سب کے پاس ایک ہی مصحف موجود ہے، سب کے پاس ایک ہی قرآن ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو محبت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ پکڑیں گے نا، اور ہمارے ساتھ جو لوگ چلنا شروع ہوئے ہم انہیں محبت سے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ان کے دل کھولتا ہے۔ بات کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، محبت سے نصیحت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ تم تو ہو ہی جہنمی، بھائی اب تو تمہیں اللہ نہیں بخشے گا، تم جتنا کچھ کر چکی ہو نا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اللہ نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا تھا، شکر کرو اللہ نے تمہیں ابھی تک بچا کے رکھا ہے، شکر کرو تمہیں ابھی تک یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا۔ اور پھر ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں کسی بھی بندے کے بارے میں، ہاں اس کو تو میں جانتی ہوں یہ تو ہے ہی پکی کافر، مجال ہے اس کا ایمان صحیح ہو۔ آپ اور میں ہم جج کرنے والے کوئی نہیں ہیں، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے حکمت کے ساتھ بلانا ہے، بہترین طریقے سے گفتگو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین میں آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دین میں مشکلات کو پسند بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اس دین کو بہت آسان کر دیا، بس ہمیں اپنائیت کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنا ہوگا، بغیر فرقہ واریت کے، بغیر کسی کی اس کے نفرت کے، دل میں کچھ بھی نہ لائیں، صرف قرآن کی محبت۔ اور قرآن کی محبت وہ اتنی طاقتور ہے کہ آپ اس کے ذریعے جن کو آپ نے سالوں نہیں ملا ہوتا، اب ہمارے گروپس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے ریگولر بات ہوتی ہے بٹ کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے محبتیں دل میں ڈالی ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ کیا۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبتیں چاہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی، ہمارا کام ہے ہم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں، پکڑ پکڑ کے محبت کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلیں، کوئی چلا گیا چھوڑ گیا دوبارہ پوچھیں، پھر سے بلائیں، پھر سے دعوت دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں کے مطابق اجر دیں گے، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کرو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں، ان سے ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری تینوں آیات میں بتا دیا کہ مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کا حق دیا ہے، لیکن مظلوم اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم جب بدلہ لینے پہ آتا ہے تو زیادہ زیادتی کر جاتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جب مظلوم بدلہ لینے پر آتا ہے تو زیادتی کر ہی دیتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے معاف کر دینا بے شک مشکل ہے، لیکن معاف کرنے کے بعد آپ کو ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم دین کے راستے کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بے صبری نہیں کرنی۔ آخری دونوں آیات میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ لوگوں کو پیار سے دعوت دینی ہے، صبر و تحمل سے دعوت دینی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ متقین اور محسنین کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے پھر نہ دنیا والے ہلا سکتے ہیں اور نہ دنیا والوں کی سازشیں کہیں ناکام کر سکتی ہیں۔ لہٰذا ڈٹ بٹ کے شروع ہو جائیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے ثابت قدم ہونا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جما دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں اس قرآن کا ساتھ نصیب کرے، دنیا میں ہم اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں، قبر میں یہ ہمارے لیے روشن
روشنیوں کا باعث ہو اور سہولتوں کا اور آسانیوں کا باعث ہو، ہماری قبر کی وسعتیں اس قرآن کی وجہ سے ہوں، اور آخرت میں یہ ہماری بہترین منازل ہماری طے کروا دے، ہم پڑھتے جائیں قرآن اور وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں اور یہ ہمیں فوز عظیم تک لے جائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔